وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك هو خير يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، آج 9واں روزہ ہے سن 1430 ہجری کا، اور آپ کی یہ شاید 9ویں مجلس ہے، اور آج 9ویں پارے اور تھوڑے سے 8ویں پارے کی آپ نے تفسیر سننی ہے۔ تفسیر کیا، ان کا تعارف سننا ہے۔ سورہ انعام آپ حضرات نے کل سنی، آج سورہ اعراف سننی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دل میں اتارے۔ آج قرآن ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے، قرآن غلافوں میں بند ہے، قرآن کھولا نہیں جا رہا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ کے اسی علاقے کے ایک بزرگ حافظ چراغ صاحب، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، وہ واقعی چراغ تھے۔ مجھے آخری زندگی میں اپنی ایک کتاب عنایت فرمائی جمیل یوسف، اس کے بالکل مقدمے میں ایک شعر ہے قرآن کے تعلق سے، پنجابی میں ہے، ہاں بڑے عجیب درد کے ساتھ کہا، کہتے میں جہاں گلاں میٹھیاں سنیاں ہوئی اور دور خرابی۔ جب میں قرآن کی میٹھی باتیں سنتا ہوں ساری خرابیاں دور ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی کیا ہے، بند کرو تے پوچھو ایک ہی کین قرآن شتابی۔ اگر بند کریں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے، کئی غلافوں میں بند، اوپر مٹی پڑی ہوئی، برکت کے لیے اونچا رکھا ہوا کہیں دور، بند کرو تے پوچھو ایک ہی کین قرآن شتابی۔ او مانا پڑھ کے دسو، او مانا پڑھ کے دسو، تا پھر آکھن لوگ وہابی۔ جے کوئی پڑھے قرآن مترجم وہ نہیں رہندا سنی۔ اگر ترجمے سے پڑھ لے پھر سنی کہاں رہتا ہے، ترجمے سے نہیں پڑھنا ہے، اس کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور جب قرآن زندگیوں سے نکلتا ہے پھر قصے آتے ہیں، پھر کہانیاں آتی ہیں، پھر جہالتیں آتی ہیں، پھر من مرضی کی باتیں آتی ہیں، اپنے اندازے کا دین آتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مرکزی مضمون تو وہ ہے جو میں نے ان آیتوں میں آپ کو پڑھ کر سنایا، لیکن اس سے پہلے اس کا اعراف نام کیوں ہے وہ سناتا ہوں۔ سورت کی ابتدا ہی یہاں سے کی، سورہ انعام کی ابتدا تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، خلق الظلمات والنور، جس نے اندھیریوں کو پیدا کیا، جس نے روشنیوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، مگر پھر بھی نامراد کافروں نے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس کے برابر بنا لیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس کے برابر بنا لیا۔ اور اس صورت کا ابتدا کہاں سے ہوئی؟
जन्नत और जहन्नम के तज़किरे से, अल्लाह की अदालत के तज़किरे से, महशर के मैदान के तज़किरे से और दुनिया में नाफरमानों को झटका लगाने के तज़किरे से। कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, देखो कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने उनकी नाफरमानी की वजह से बर्बाद कर दिया। हत्ता इज़ा अख़ज़नाहुम बग़्ततन, हत्ता इज़ा अख़ज़नाहुम, यहाँ तक कि जब हमने पकड़ा उनको, जाअहुम बअसुना, अचानक हमारी पकड़ उनके ऊपर आई। कब आई उनके ऊपर? हैं बयातन औ नहारन औ काइलून, सोते हुए, जागते हुए, दोपहर को सोते हुए, चलते फिरते हुए अचानक झटके लगे, शाम हो गई जिंदगी की। और ये तो दुनिया की बात है, असल कहीं और फैसला होना है। फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, कसम बखुदा हम ज़रूर भी ज़रूर नबियों को पूछेंगे कि तुम्हें कौम ने क्या जवाब दिया, और हम कौम से भी पूछेंगे तुमने नबियों को क्या जवाब दिया। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और उस दिन का वज़न बरहक है, तुझे समझ में आए या ना आए, तेरा दिल माने या ना माने। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, उस दिन का वज़न बरहक है, नेकियों का और बुराइयों का तोला जाना। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसके नेकियां ज़्यादा हो गई, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो ये कामयाब हैं। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों वाला पलड़ा झुक गया, जिसकी बुराइयां ज़्यादा हो गई, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। ये उसका मरकजी मजमून है, जहाँ से बात शुरू की गई है। तो जन्नत और जहन्नम का तज़किरा कुरान पाक ने फिर इसको बार बार दोहराया बीच बीच में सूरत के। वहीं एक आराफ का जिक्र भी आया, इसलिए पूरी सूरत का नाम ही पड़ गया आराफ। कहाँ जिक्र आया? फरमाया जब जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा और जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे, हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा, यहाँ तक कि जब जहन्नमी जहन्नम में पहुंचेंगे और जो दूसरों को गुमराह करते थे, जो बड़े बने हुए थे, वो आगे आगे और उनके मानने वाले उनके पीछे पीछे। और ये आगे वाले कौन होंगे? आगे एक जगह बता रहा हूँ, अभी कुरान पाक ने बताया आगे चलने वाले हैं कौन है, जो दूसरों को गुमराह करते थे। दो किस्म के लोग कुरान बता रहा आगे। हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अज़ल्लूना फ़ातिहिम ज़िअफ़म मिनन नार, जो आगे आगे चल रहे थे, जो उनके पीछे चल रहे थे, जो उनकी वजह से गुमराह हुए थे, वो अल्लाह से कहने लगे अल्लाह जहन्नम में तो आ गए, लेकिन इन कमबख्तों की वजह से आए। हाउलाई अदल्लूना, ये कमबख्त हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया। हम दुनिया में तेरी किताब पढ़ते थे, मगर ये कहते नाना ये ऐसी ढकोसले ऐसी बातें यूं ही मौलवी कहते रहते हैं, बस यूं ही पहले भी कहते रहे पिछले भी कहते रहे, ये हकीकत नहीं है। हाउलाई अदल्लूना फ़ातिहिम ज़िअफ़म मिनन नार, इनको डबल अज़ाब दे। और अल्लाह का जवाब लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तालमून, सबको डबल मिलेगा, तुमको भी और इनको भी। वलाकिन ला तालमून, तुम समझते नहीं हो। इनको क्यों डबल मिलेगा? खुद तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये खुद भी बर्बाद हुए और तुम्हें भी गुमराह किया, और तुम्हें डबल इसलिए कि मैंने तुम्हें अक्ल दी, दानिश दी, वही नाजिल की, मेरा कुरान तुम्हारे पास, मेरे हबीब की सुन्नतें, उसकी हदीसें तुम्हारे पास, और तुमने उनको छोड़ा और इनकी मानी। लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तालमून, सबको डबल मिलेगा, वलाकिन ला तालमून, मगर तुम समझते नहीं। कौन है ये आगे आगे चलने वाले लोग? सूरह अहज़ाब में इस मज़मून को दोबारा दोहराया कुरान ने, उस मकाम को पढ़ो। क़ालू रब्बना इन्ना अताना यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार, फरमाया जिस दिन हम उनके चेहरों को पलट पलट करके जहन्नम में रखेंगे, आग में रखेंगे। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार, उस दिन वो लोग कहेंगे जो पीछे पीछे चलने वाले थे, क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, पहले तो कहेंगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल, हाय हमारी बदकिस्मती, अगर हमने अपने रब की मानी होती, अल्लाह के हबीब की मानी होती। या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल, हाय हमारी बदकिस्मती, किस बेवकूफ़ी में हम रहे, किस दरिया के अंदर बहते चले गए, जिधर सारे लोग जा रहे थे बस हमने कहा हवा चले जिधर को, चलो तुम उधर को, उधर ही दौड़ते रहे। या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल, और फिर आगे चल कर कहेंगे क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना अस्सबील, वो कहेंगे अल्लाह
ہم نے اطاعت کی. قالوا ربنا اطعنا, ہم نے اطاعت کی کس کی؟ دو طبقے, سادتنا و کبرانا, سادتنا و کبرانا. ایک تو اپنے سادہ کی, اور سادہ کے معنی اس وقت میں بھی لیڈر تھا اور آج بھی یہی تھا, سادتنا. اور دوسرے کون؟ کبرانا, اور اپنے مذہبی پیشواؤں کی جن کو ہم بزرگ سمجھتے رہے مگر وہی ہمارا بیڑا غرق کر گئے. قالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل فاضلونا السبيل, ان کمبختوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا. فآتهم ضعفا من النار, اے اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے. تو وہاں بھی یہی جواب کہ سب کو ڈبل ملے گا, صبر سے رہو, تم کو بھی ملے گا ان کو بھی ملے گا. وہ جو جنت اور جہنم کا منظر بیان کرنے لگا قرآن پاک, تو اس منظر میں پھر بیان کیا فرمایا پھر جنتی جنت میں پہنچے, جہنمی جہنم میں پہنچے, فیصلہ ہوا. لیکن ایک طبقہ بیچ میں بھی ہے, اور جنت اور جہنم کے بیچ میں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں میل کا فاصلہ ہے, کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. مگر اس کے باوجود رب کائنات کی قدرت ہے کہ جنتی جہنمیوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے, اور جنتی جہنمیوں کو, جہنمی جنتیوں کو, اور آراف والے ایک بیچ کا طبقہ ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور ایک بڑی دیوار ہے, اس کے اوپر آراف والے ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں. قرآن کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ جو لم يدخلوها وهم يطمعون, جو جنت میں ابھی داخل تو نہیں ہوئے لیکن طمع میں ہیں کہ جائیں گے. گویا یہ جہنم میں جانے والے نہیں, جانے والے کدھر ہیں؟ یہ جنت میں جانے والے ہیں. یہ امید میں ہے کہ بس نمبر ہمارا بھی آنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر میری قدرت دیکھو, میں جنتیوں کو جہنم کے جہنمیوں کے سامنے اور جہنمیوں کو جنت کے سامنے کروں گا, اس لیے کہ تعرف الاشیاء بازدادها, جنتیوں کو تبھی جنت کی نعمتوں کا مزہ آئے گا جب وہ جہنمیوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے, اور جہنمیوں کی رسوائی تبھی ہوگی جب وہ جنتیوں کو مزہ لیتا ہوا دیکھیں گے. نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. جنتیوں نے جہنمیوں کو دیکھا اور ان سے کہا کہ یار دنیا میں ہم کہا کرتے تھے کہ جنت ہے, جہنم ہے, خدا کی عدالت ہے, محشر کا میدان ہے, یہ دنیا, یہ زندگی اندھیر نگری نہیں ہے, اس کا کوئی مالک ہے وہ فیصلہ کرے گا, یہ اندھیر نگری نہیں, یہ تو پاگل پنے کی بات ہو گئی کہ ساری کائنات یوں ہی بے وقوفی سے چل رہی ہے, اس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں لگے گا, اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا. قالوا نادا اصحاب الجنت اصحاب النار, جنتیوں نے جہنمیوں سے کہا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا, قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہم نے تو اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا پا لیا کہ ہم سے ہمارے رب نے کہا تھا کہ برائیوں سے بچ جاؤ تو تم کو جنت ملے گی, ہم کو جنت مل گئی, ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی, اب تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے. اور قرآن پاک نے دوسرے مقام پر کہا نا کہ جہنم سے کہا جائے گا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون, بھائی یہ تمہاری آنکھوں پر جادو تو نہیں ہو گیا ہے, ام انتم لا تبصرون, یا تم کو نظر نہ آ رہا ہو, کیا ہے یہ جہنم کے نہیں ہے؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم النار, ارے یہی تو جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. یطوفون بینها وبین حمیم النار, آج کبھی جہنم میں دوڑتے ہو اور ادھر آگ لگتی ہے تو پھر پیاس پیاس, پھر ابلتے ہوئے پانی کو پینے کے لیے دوڑتے ہو. اور کوئی کہے کہ ابلتے ہوئے پانی کو کون پیے گا, اس کو تو پی نہیں سکیں گا. تو دوسرے مقام پر فرمایا پئیں گے شرب الہیم, پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے, اس لیے کہ اندر ایسی آگ لگی ہوگی تو پانی پر منہ رکھیں گے پھر منہ اٹھے گا ہی نہیں اوپر. ہائے ہائے, کشرب الہیم, پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے یہ. جہنمیوں سے پوچھا کہ سناؤ مسٹر, تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ کرتے رہو نافرمانی, دنیا میں تمہیں سزا نہیں دوں گا, دنیا میں تو میں نے کہہ دیا کہ مارو مستیاں, یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے, یہ دار العمل ہے, یہ دار الجزا نہیں ہے, یہاں فیصلہ نہیں ہوگا, فیصلہ کہیں اور ہوگا. آج فیصلہ ہوا, فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ قالوا نعم, انہوں نے کہا جی جی ہو گیا, پورا سب ہو گیا, آنکھوں سے دیکھ لیا, اب یقین آ گیا, اب تو ہم کہتے ہیں او نرد نعمل صالحا, اب واپس کر, اب ہم تجھے مانیں گے,
آیا ہے قرآن پاک نے فرمایا جنت اور جہنم کا تو فیصلہ ہی الگ ہے. ذرا موت کا جھٹکا لگتا ہے نا, جب موت کو دیکھنے لگتے ہیں اسی وقت میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں, بڑے بڑے سورما کے پتے پیلے, بس اس وقت میں بس ہو جاتی ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. فرمایا میرے پیارے یہ مت سوچ تو کہ میں ان نافرمانوں سے غافل ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میری نافرمانی کون کون کر رہا ہے, سب مجھے معلوم ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار, میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے. لیوم تشخص فيه الابصار, اس دن کے لیے جس دن میں نگاہیں پلٹ جائیں گی اور واپس نہیں آئیں گی. اور اس دن کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ فرمایا ایک جھٹکا لگتے ہی وہ کہنے لگیں گے ربنا آخرنا, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, ربنا آخرنا, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. کیا کرو گے؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل, اب تیری دعوت کو بھی مانیں گے, ونتبع الرسل, اور تیرے رسولوں کی اتباع بھی کریں گے, پوری پیروی کریں گے, تھوڑا سا موقع دے دے. فرمایا نا. اور جواب میں اولم اقسمتم ما لکم من زوال, ارے تم وہ لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, اتنے جلدی مان گئے, بہت جلدی تم کو یقین آ گیا. یہ بھی کہیں گے قالوا نعم فاذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین, تو بیچ والا ایک آواز دے گا, آواز دینے والا کہ لعنت ہو ان ظالموں پر. کون ظالم؟ فرمایا وہ جو آج کے دن کی انتظار کرتے رہے اور مالک کو آج تک نہیں مانا, اب ماننے لگے. زندگی کی شام ہو چکی, سورج ڈھل چکا, اب ماننے سے کوئی فائدہ نہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اللہ فرماتا ہے بیچ میں ایک دیوار ہے, اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہیں. يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, وہ سب کو پہچانتے ہیں ان کے نشانیوں سے. جنتیوں کو بھی پہچانتے ہیں اور جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہیں. جب جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے قالوا سلام علیکم, یار تم کو سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون, ابھی ہم آئے تو نہیں لیکن طمع ہمیں ہے اور امید ہے کہ آئیں گے انشاءاللہ. اور پھر جہنمیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. کچھ لوگوں کو دیکھا اور ان کے چہروں سے پہچان لیا کہ بڑے کھاتے پیتے لوگ اور دنیا میں بڑے اکڑنے والے لوگ, دنیا میں بڑے بننے والے لوگ, دنیا میں جن کا نام چلتا تھا. نادا اصحاب الاعراف, آراف والوں نے کچھ جوانوں کچھ لوگوں کو دیکھا, ان کو آواز لگائی. رجالا یعرفونہم بسیماہم, ایسے لوگوں کو جن کو وہ پہچان رہے ہیں, بسیماہم, ان کی نشانیوں سے. ان کو کہا یار تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون, کیا تم کو تمہارا مال کام نہیں آیا؟ تم کو تمہاری دولت کام نہیں آئی؟ کیا تم کو تمہاری حکومت کام نہیں آئی؟ تم کو تمہاری طاقت کام نہیں آئی؟ وما کنتم تستکبرون, اور وہ جو تم اکڑا کرتے تھے دنیا میں, کہا کرتے تھے من چنی دیگرے نیست, ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, وہ تم کو کام نہیں آیا؟ کہا کچھ کام نہیں آیا. اب پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے جہاں کا کبھی خیال اور تصور نہیں کرتے تھے. اور اللہ فرماتا ہے پھر جنتیوں کو میں موقع دوں گا, وہ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. جنتی جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. نادا اصحاب, نہ جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے. ابھی تو جنتی دیکھ رہے تھے نا. نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, جہنمی جنتیوں کو دیکھتے ہیں, نعمتوں میں دیکھتے ہیں. کہاں؟ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشاناہن انشاء, انہار تجری من تحتها الانہار. ان نعمتوں میں دیکھتے ہیں, جاری پانی میں دیکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہائے کیا ہماری بدقسمتی. تو وہ جہنمی جنتیوں سے کہتے ہیں نادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان نفیضوا علینا من الماء, وہ ان سے کہتے ہیں اے ہمارے بھائیو, دنیا میں ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے, کچھ چند قطرے پانی ہماری طرف بھی بہا دو, تھوڑا سا دے دو. او مما رزقکم اللہ, یا اس روزی میں سے تھوڑی سی دے دو جو اللہ نے تم کو دی ہے. وہ جواب دیتے ہیں قالوا ان اللہ حرمہما, قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین
اللہ نے یہ پانی بھی اور یہ جنت کا کھانا بھی دونوں حرام کر رکھا ہے نافرمانوں پر. جو اس کا نافرمان ہے اس کو نصیب نہیں ہوگا. دنیا میں اس نے چھوٹ دے دی, اس نے کہا جاؤ سب کھاؤ, لیکن آخرت میں ان کو نصیب نہیں ہوگا. ہیں کون لوگ ہیں یہ؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. بس وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہے, نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین, بس یہیں پیدا ہوتے مزے مارتے پھر مر جاتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں, خدا کی عدالت میں جانے والے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اور ان کی بڑی پہچان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. دین سمجھا ہے کھیل اور تماشا کو. پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں تو تالیاں بجاتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, دھمکے بجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا, وقت گزارنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا, ان کے لیے ہم نے حرام کر رکھا ہے. یہ اللہ نے منظر پیش کیا جہنم کا, جنت کا, آخرت کا. کچھ لوگ سو رہے ہیں مگر یہ سونے کا وقت ہے, عصر کے بعد تو ویسے بھی سونا درست نہیں ہے. کیا ہے درست ہے بھائی؟ اور مجلس میں بیٹھ کر کے سو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایسا دماغ میں ڈالتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ سونا بن رہا ہے, لیکن جب آنکھ کھلے گی تو نہ چاندی نہ سونا بلکہ پیتل بھی نہیں. ان کو بھی جگاؤ. جاگ کر سننے کا یہ مضمون ہے, یہ سو کر سننے کا مضمون نہیں ہے. یہ جنت اور جہنم کا منظر پیش کیا اور پھر شروع کا مضمون دوبارہ پڑھو. اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا انسان کو, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, ارے ہم نے تو تم کو پیدا کیا, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, تمہاری صورتیں بھی تو ہم نے بنائی, اور تم کو پھر ہم ہی نے تو اشرف المخلوقات بنایا, اور تم کو ہم ہی نے تو مسجود ملائک بنایا. تمہارے بابا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَعَائِشَ, پھر ہم نے تو تمہارے پاؤں زمین میں مضبوط کیے, تمہیں کھانے کے لیے روٹی دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور زمین میں تمہارے لیے معیشتیں پیدا کی, کسی کے لیے مزدوری کا سامان, کسی کے لیے تجارت کا سامان, کسی کے لیے ملازمت کا سامان, یہ سب کا سب ہم نے رکھا, روزی کے انتظام کیے, مگر تم مجھے بھول گئے. اور یاد کس کو رکھا؟ اس اپنے پرانے دشمن کو جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس لم یکن من الساجدین, ایک ابلیس اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, اور پھر اس نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا جانتا ہوں خدا سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ سے کہا کہ اچھا میں اس کو سجدہ کروں, اس کے آگے جھک جاؤں, اس کو اشرف المخلوقات مان لوں, اس کو تیرا خلیفہ مان لوں, اس کے آگے سلامی کر دوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ غلطی میری نہیں, یہ غلطی تیری ہے. پروردگار سے کہتا ہے تیری غلطی ہے, اگر تو نے مجھے سجدہ کروانا تھا تو مجھے مٹی سے پیدا کرنا تھا, اس کو آگ سے پیدا کرنا تھا. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, اور مٹی کی خاصیت نیچے رہنا, آگ کی خاصیت اوپر جانا, پھر میں اس کے آگے تجھے سجدہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تجھے یہ نہیں سمجھا, معلوم نہیں ہوا تجھے یہ کہ تجھے حکم کون دے رہا ہے؟ ما امرتہ, جس کا میں نے تجھے حکم دیا. تجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ رب کس کا حکم دے رہا ہے, تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرے حکم کو دیکھ رہا ہے. فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, دفع ہو جا, نکل جا, تو راندہ درگاہ ہے, تو یہاں سے رون دیا گیا, نکال دیا گیا اور دھتکار دیا گیا. آج کے بعد تو ذلیل و خوار ہو کر رہے گا. اور پھر اس نے جو مہم چلائی بندوں کو اپنے مالک سے دور کرنے کے لیے, عجیب اس کا تجربہ اس کے خلاف. شیطان سب سے بڑا کام کیا کرتا ہے؟ اب یہ مضمون دور ہو جائے گا, مجھے آپ کو ایک دوسرے مضمون پر لے جانا ہے جس کی میں نے آیتیں پڑھی, ورنہ وہ سناتا. شیطان کی سب سے بڑی محنت کیا ہے؟ شیطان انسان کو اپنے مالک سے مایوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو کیا کمینہ انسان اپنے مالک سے مانگے گا, تیری وہ دعا کہاں سنے گا, تیری کہاں سنے گا. تو اس کے کچھ بڑے بزرگوں سے, بڑے بندوں سے مانگ, وہ خود مانگ کر کے اس سے تجھے دلوا دیں گے. تو اس سے مانگے گا, تیری ہمت, تو آدمی بندہ ناپاک اور رب کریم سے بات کرتا ہے, کیسے تو اس سے مانگ سکے گا؟ حالانکہ اس کا ذاتی تجربہ کیا ہے؟ ایسے وقت میں کہ جب رب کریم جلال میں ہے اور اس کو کہہ رہا ہے نکل جا, دفع ہو جا, اور وہ راندہ درگاہ ہے,
کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کتب نہیں ہے، کوئی ابدال نہیں ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، اس کو کہا رہا دفع ہو جا، نکل جا ذلیل، یہاں سے دفع ہو جا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ باری تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، ایسے وقت میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک تو نے مجھے راندہ درگاہ بنایا، مگر ایک دعا آخری کرتا ہوں، وہ دعا میری قبول فرما۔ قال انظرنی، تو مجھے مہلت عطا فرما دے تھوڑی سی۔ پوچھا کیا کرے گا مہلت دے لے کر کے؟ کہا آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، راندہ درگاہ ہوا، میں ذرا زور آزمائی کروں گا۔ کہا کیسے کرے گا زور آزمائی؟ قال لا قدن فی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا۔ اور بہت سارے جوان کہتے ہیں کہ مولانا نماز پڑھتے ہیں تو برے برے خیالات آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، ورنہ دوسرے کام کرتے ہوئے خیالات نہیں آتے۔ ارے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ شیطان شراب خانے کے راستے پر نہیں بیٹھتا ہے، سینمے کے راستے پر نہیں بیٹھتا ہے، جوئے کے راستے پر نہیں بیٹھتا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے؟ لاقعدن فی صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو نماز پڑھنے جائیں گے ان کو وسوسے ڈالوں گا، جو نیکیاں کریں گے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، ان کو وہاں سے کھینچ کر کے واپس لاؤں گا۔ اور قال آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، خدایا پھر ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ کہا پھر کہا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لَأَمْلَأَنَّ مِنْكُمْ، تم سب سے، تجھ سے بھی، تیرے مریدوں سے، تیرے چیلوں سے جہنم کو بھر دوں گا، سب کے سب سے، کوئی فکر نہیں ہے، جا جتنا تیرا حصہ ہے وہ اتنا لیتا جا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جا جا، تو ایسے کیوں حملہ کرتا ہے اکیلا؟ تو اپنا ایک لشکر بنا، اور لشکر بنا کر کے بندوں کے اوپر حملہ کر، پھر پیدل لشکر بھی دوڑا، پھر فضائی اٹیک بھی کر، پھر بحری اٹیک بھی کر، بری اٹیک بھی کر جو تجھ سے ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیری طاقت نہیں چل سکتی ہے۔ اور رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو میرے بندے ہوں گے، جو باغیرت بندے ہوں گے، جو مالک کو ماننے والے ہوں گے، جو با وفا ہوں گے، جو بے وفا نہیں ہوں گے، جو غدار نہیں ہوں گے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو تو تجارت میری یاد سے نہیں روک سکتی، ان کو تو ملازمت میری یاد سے نہیں روک سکتی، ان کو مزدوری میری یاد سے نہیں روک سکتی، تو ان کو روک سکے گا؟ فلا سلطان لک علیہم، تیری حکومت ان پر نہیں چل سکتی ہے۔ ہاں جو تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے تو لے جا ان کو، تو لے جا جہنم میں، کون تجھے روکتا ہے؟ یہ دعا مانگتا ہے، قال انظرنی، مجھے مہلت دے، اور رب کی طرف سے کیا جواب ملا؟ قال فإنک من المنظرین، فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن اس کے بعد ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، کل ہم پڑھ چکے سورہ انعام میں۔ اس کے باوجود شیطان کیا کرتا ہے؟ تم سے دوستیاں لگاتا ہے، اور پھر تمہیں اپنا بناتا ہے، اور پھر تمہیں جہالت کے لیے لڑنا سکھاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کو وہی بھیجتا ہے، ایک وہی رحمانی، ایک وہی شیطانی، وہ ان کو وہی بھیجتا ہے، کس لیے؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے۔ یہ مضمون لمبا ہے، آج میرے ذہن میں تھا میں آپ کو سناؤں گا۔ آگے سورہ اعراف میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انبیاء کرام کے قصے بیان کیے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور ان تمام قصوں کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ سورہ شعراء میں گزر چکا۔ سارے نبیوں نے کیا کہا؟ فرمایا ایک ہی بات کہی، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ سورہ شعراء کے اندر تمام نبیوں کے اس کلام کو اللہ نے نقل فرمایا۔ کیا کہتے تھے سارے نبی؟ فاتقوا اللہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں،
پیغام کیا لایا ہوں؟ دو ہی باتیں، فاتقوا اللہ، ایک تو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری بات کہنی مان لو، انی لکم رسول امین۔ اور سارے نبی کہتے تھے لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے، چونکہ میں رب العالمین کا ملازم ہوں، اب میں کسی دوسری ڈپارٹمنٹ کا ملازم نہیں بن سکتا ہوں، تم سے جو تبلیغ دعوت پہنچا رہا ہوں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں۔ سارے نبیوں کی اس تقریر کو قرآن پاک نے دہرایا، اور لوگوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نوح علیہ السلام سے لے کر تاجدار عرب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی جواب دیتے رہے، قد وجدنا ما وعدنا ربنا، بھائی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے، تمہارے کہنے کی وجہ سے اس راستے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ سب ایک ہی جواب دیتے رہے، اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور کبھی غور سے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کیوں تفصیل سے بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان والوں کی زندگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی رکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرعون وہذہ الامہ نہیں فرمایا؟ بولو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرعون وہذہ الامہ، فرمایا ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، ایک فرعون میرے دور کا تھا، اور حضور فرماتے فرعون اشد من فرعون موسیٰ، میرا فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا کیا تھا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، یہاں تک کہ اس کو جیسے پانی کے دو جھٹکے لگے اور پانی اس کے حلق میں پھنسا تو اس نے کیا کہا؟ قال آمنت آمن الذی بہ بنو اسرائیل، اب مان گیا میں اس خدا کو جس کو بنو اسرائیل مانتے ہیں۔ اور میرا فرعون کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ آدھی گردن کٹ گئی، آدھی ابھی تھوڑی سی باقی ہے وہ جہل کی، تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا کہ جب گردنیں رکھی جائیں سرداروں کی تو میری گردن ذرا اونچی رہے۔ اوہو، فرعون اشد من فرعون موسیٰ۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ لکل قوم فرعون، ہر دور میں فرعون آتے رہیں گے، اور ویسے ہی نقشے پیش کریں گے جیسے کہ قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا نقشہ پیش کیا، تو تم کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم کو وہی کرنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ طویل قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ارسلنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے ان تمام نبیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اسے کیا کہا؟ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ، میرے ذمے یہ فرض ہے کہ میں اللہ کے اوپر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہوں، میں تجھے بلاتا ہوں اللہ کی طرف اور تجھے یہ دعوت دیتا ہوں کہ مان لے اپنے رب کو اور بنی اسرائیل کو ستانا چھوڑ دے۔ اوہو، اس کے منہ سے نکل گیا بیچارے کے اچانک ہی، اس نے کہا اچھا تو ہمیں دعوت دیتا ہے؟ وَلَقَدْ لَبِثْتَ فِيكُم مِّنْ عُمْرِ سِنِينَ، حالانکہ تو ہمارے بیچ میں رہا، ہم نے تجھے پالا جوان کیا، آج تو ہمیں دعوت دیتا ہے آ کر کے؟ اچھا ہمیں دعوت دیتا ہے، تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ اوہو، اپنی بات میں پھنس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فرعون سے کہ نشانی مانگتا ہے؟ کہا ہاں ہاں بتا نا، اگر تو نبی ہے تو تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ فرمایا یہ میرے پاس نشانی ہے، دیکھ۔ اس نے کہا کیا دکھا تم؟ تو اچانک دیکھا لاٹھی کو نیچے چھوڑا تو اژدہا بن گئی، اور ہاتھ کو یہاں رکھا اور واپس نکالا تو چمکتا ہوا سورج۔ اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا تو کوئی جواب نہیں بن سکتا ہے۔ اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے لگا، اور قرآن کہتا ہے کہ حکمراں گمراہ نہیں ہوتے، بادشاہ گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک دولت مند اور موٹا گمراہ نہیں ہوتا، اور اللہ معاف کرے کہ علم والے بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ پیرا نمی پرانند مریداں با پرانند، مرید ان کو اڑا دیتے ہیں، ان کے جو حواری ہوتے ہیں عجیب قسم کی ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو بد دماغ کر دیتے ہیں۔ قال الملأ من فرعون، فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فراڈ ہے، تجھے اس کے خلاف کوئی زبردست کام کرنا چاہیے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ تجھ کو تیری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تیری حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مقابلہ کرنے کی تیاری کر۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھیج لوگوں کو، یہ جادو ہے، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا، لوگ تیرے جادوگروں کو بلا کر لائیں۔
سارے جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے آ کر کے کیا کہا؟ آئے ہائے، قرآن نے کہا کہ وہی کہہ سکتے جو دنیا دار۔ نبی آ کر کیا کہتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ اور جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے پہنچے ہیں فرعون کے پاس تو کہتے ہیں ائن لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، محترم سب کچھ ہوگا، محنت بھی ہم نے کی ہے، مقابلہ بھی کریں گے، فتح و شکست بولے نصیب امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن ذرا پہلے معاملہ طے ہو جائے۔ ائن لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر غالب آئے گا تو آ گئے تو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ اور قرآن کا انداز عجیب ہے، ائن لنا لاجرا، کچھ ملے گا جناب کہ فری میں یہ گھسٹے جائیں گے؟ اس نے کہا ملے گا، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مجھے، اور حکومت کھسکی جا رہی ہے، زمین تہ و بالا ہو رہی ہے، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے انکم لمن المقربین، پھر تو تم میرے وزیر بنو گے، پھر ان کو باہر نکالوں گا، تم کو وزیر بناؤں گا۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا یہی ہے وہ دھوکہ کہ میں تمہیں وزیر بناؤں گا، میں تمہیں یہ بناؤں گا جس سے بڑے بڑے پہلوانوں کو گرایا جاتا ہے اور بڑوں بڑوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ پھنس گئے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ القی ما، ڈال تو جو تجھے ڈالنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ، تم مدعی ہو، پہلے تم پیش کرو اپنے کرتب، تم کیا دکھا دے ہو۔ وہ اپنے ساتھ اپنی لاٹھیاں لائے، اپنی رسیاں لائے، انہوں نے وہ زمین پر ڈالیں، اور قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم، انہوں نے لوگوں کی نگاہیں باندھ دی اور لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا۔ لوگوں کو لگا یہ لاٹھیاں نہیں، یہ رسیاں نہیں، بلکہ سانپ ہیں، سپنیاں ہیں، اژد ہیں۔ واسترهبوهم، اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے، انہوں نے لوگوں کو ڈرایا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ایسے وقت میں ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام موقع ہے، القی عصاک، ڈال اپنی لاٹھی کو، اور فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے لاٹھی زمین پر ڈالی تو لاٹھی وہ سانپ سپنیاں سب کو نگلنے لگ گئی، سب کو ایک سانس لیا تو سب کے سب اندر۔ اوہو، جادوگروں نے دیکھا کہ ہم جادوگر ہیں، ہم جانتے ہیں جادو کیا ہے اور سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ جادوگری نہیں ہو سکتی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر پلٹ دیے گئے سجدے میں، اٹھا کر جیسے کسی نے پھینک دیا ان کو سجدے میں۔ انہوں نے کہا یہ جادو ہو سکتا ہے؟ قطعاً یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی پروردگار کی طرف سے اشارہ ہے اور یہی حق ہے، ہمارے پاس جھوٹ کے سوا کوئی بات نہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فرعون ہکا بھکا، ہائے اب کیا کروں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لعاب اپنے دام میں صیاد آ گیا، ان کو بلایا تھا جیتنے کے لیے تو الٹے ہی ہار بیٹھے، اس کے اوپر ایمان لے آئے، مگر وہ سملا ہیں۔ اور ہر مکار سیاسی ایسا ہی کرتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالا اس نے گرتے گرتے کہا اچھا نہیں لگتا ہے یہ تمہارا کوئی پلان ہے، تم پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے اور یہاں آ کر کے تم نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ تم میں سے موسیٰ علیہ السلام جیتیں گے اور تم ہار جاؤ گے اور مجھے بے وقوف بناؤ گے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منها اہلہا فسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم ولأصلبنکم فی جذوع النخل، لگتا ہے کہ تم نے یہ پلان بنایا تھا اور یہ تمہارا گرو ہے اور تم اس کے چیلے ہو اور تم نے یہ میرے ساتھ مکاری کھیلی ہے اور اب تم دیکھو گے اس کا نتیجہ، اب میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ لیکن ہائے ایمان کی کیا چج ہوتی ہے، ایمان جب پروردگار دیکھتا ہے نا تو اس کے برتنے کا طریقہ بھی دیتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ابھی جادوگر ابھی ایمان قبول کیا، سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، فرعون کی دھمکی سنی تو دیکھو ایمان کی کیا بات ہے، ایمان کا کیا جواب دیا۔ قالوا لا ضیرا، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، فقض ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کسی سے ڈرتے نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی سزا دے گا اس دنیا میں ہی تو دے گا، مر کر تو وہاں پیچھے ہمارے نہیں جائے گا، اصل فیصلہ تو وہاں ہوگا۔ انا الی ربنا منقلبون، لوٹ کر تو ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے اور وہاں ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آج بچ بھی گئے تب بھی تو مریں گے اور مر کر پھر اسی کے پاس جانا ہے، تو کیوں اچھا نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں مریں اور اس کے پاس سرخرو ہو کر کے جائیں۔ لیکن پھر اللہ کے آگے دست بدعا ہوئے، اے اللہ کہنے کو تو ہم نے کہہ دیا اور فرعون کو للکار دیا، لیکن طاقت تو عطا فرماتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا افرغ علینا،
اے اللہ اب تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے لگا دے، تو ہمارے اوپر صبر کے دریا بہا دے، وثبت اقدامنا، اور تو ہمیں استقامت عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں، ہمارے پاؤں میں لغزش آ جائے اور قیامت تک کے لیے داغ لگ جائے ایمان والوں کو کہ دعویٰ تو کرتے للکارتے تو ہیں لیکن پھر ثابت قدم نہیں رہتے۔ لیکن کیسے ثابت قدم رہے؟ اللہ اکبر، کسی نے آہ نہیں کی، کسی نے نہیں کی۔ فقضی ما انت قاض، کر تو جو کرنا چاہتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ یہ مضمون بھی آپ کو سنانا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا جب اللہ نے نجات دی، وہ بھی سنانا تھا، اور سورت کے آخر میں جو توحید کا مضمون ہے وہ بھی سنانا تھا، لیکن وقت بھی پورا ہوا چاہتا ہے، اور میں نے آپ کو کچھ خاص آیتیں پڑھ کر سنائی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ ان کے اوپر بطور خاص روشنی ڈالوں۔ میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک کہتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور یہاں بائبل کی ایک اصلاح کرتا گیا قرآن پاک۔ قربان جائیں، ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن کوئی دوسرا بنا سکتا ہے؟ ہزاروں سال پہلے کی کتابیں ان کی تصحیح کر رہا ہے قرآن کہ یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ آج تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ بہت سارے تو ایمان والے بیوقوف قرآن نہ پڑھنے والے، وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فتنہ عورت کا تھا، عورت ہی نے مرد کو بہکایا اور عورت ہی جنت سے لائی۔ قرآن نے کہا نا فوسوس لہما، دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، فدلہما، دونوں کو رہنمائی کی، فقاسم لہما، دونوں سے شیطان نے قسمیں کھائیں، فلما ذاقا، تو دونوں نے چکھا وہ اس درخت کا میوہ جس سے منع کیا گیا تھا۔ خیر وہ تو ایک الگ مضمون تھا۔ جب وہ چکھ لیا تو اس کے بعد اوپر سب سے پہلے کیا اثر نمودار ہوا؟ جب شیطان بہکاتا ہے انسان کو، شیطان گمراہ کرتا ہے، میرے ایمانی بھائیوں بہت زیادہ دونوں کان، اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے چاروں کان کھول کر یہ سننے کا مضمون ہے۔ شیطان نے جب بہکایا اور غلطی کروائی تو سب سے پہلے جو اس کا اثر نمودار ہوا وہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے یہ اثر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت والا لباس اتر گیا۔ شیطان جب محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بولو، لباس اترواتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اسی صورت کے اسی رکوع کے آگے جا کر اللہ تبصرہ کرتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد گمراہ نہیں ہونا، تمہارے باپ کے کپڑے بھی شیطان نے اتروائے، تمہاری ماں کے کپڑے بھی شیطان نے اتروائے، کہیں آئندہ تمہاری ماں اور بہنوں کو ننگا نہ کر دے، کہیں تم کو ننگا نہ کر دے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، او آدم کی اولاد میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اور محدثین سے، مفسرین سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں کہ لباس تو پیدا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر سے پھینکا نہیں ہے، یہ تو وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن سے لباس بنایا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کیوں فرمایا میں نے اوپر سے اتارا؟ فرمایا جو اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ نعمت پیدا نہیں ہوئی، یہ میں نے اوپر سے پھینکی، یہ میں نے اوپر سے اتاری۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، میں نے تم کو لباس عطا فرمایا، اس کے دو کام ہیں، یواری سوآتکم وریشا، ایک تو یہ تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت کرے گا، اور وریشا، اور تمہارے لیے یہ زینت کا ذریعہ بنے گا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ، اور اصل میں تقوی کا لباس ہے، وہ لباس جس سے انسان کا تقوی ٹپکے، جس سے پتا چلے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، اور میں قسم بخدا کسی سے نفرت نہیں رکھتا ہوں، لیکن آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، کیسا جادو ہمارے سر پر چڑھا؟ آج ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے دست پہ گریباں ہیں کہ شریعت نے کون سا لباس مقرر کیا؟ ارے قرآن سے پوچھو نا، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے لباس اتارا، اور کام کیا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو یورپ والوں کا وہ لباس جو چمڑے کے اوپر ایک دوسرا چمڑا چڑھ جائے اور جس کے ذریعے سے انسان کا ایک ایک عضو الگ الگ نظر آئے، بولو وہ یواری سوآتکم وریشا کا کام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ وریشا، اور یہ زینت، ولباس التقوی، اور اصل میں تمہارے لیے تقوی کا لباس ہے کہ تم چلو تو تمہارے لباس کی پہچان ہو، تمہارے لباس سے پتا چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جا رہے ہیں۔ آپ اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ اتنی سختی کے ساتھ یہ بات کیوں فرمائی گئی بار بار؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں، اور ایک روایت کے مطابق لیلۃ البرات، اور بعد نے کہا دونوں ایک ہی رات ہے، علی اختلاف الاقوال۔
فرمایا کہ سب کی اللہ بخشش کرتا ہے مگر 7 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا ہے. فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہیں جو اپنے پجامے کو، لنگی کو، پینٹ کو یا کسی بھی کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا ہے. آپ یہ سوچتے کیوں نہیں کہ پجامے کا نیچے لٹکنے کا تعلق بخشش سے کیا ہے؟ بخشش تو آدمی کے گناہ معاف ہونا، دل سے توبہ کرنا، دل سے اللہ کو ماننا ہے. لباس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر کیوں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب ہم پگڑی باندھیں کہ نہ باندھیں، جبکہ یہودی بھی باندھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہودی باندھتے ہیں پگڑی؟ فرمایا ہاں. فرمایا اگر یہودی باندھتے ہیں تو پھر ہم ایک فرق کریں گے کہ یہودی اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، ہم پگڑی باندھیں گے تو اس کے نیچے ٹوپی بھی رکھتے ہیں. آقا چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا لباس ایسے ہو، میری امت کا چہرہ ایسا ہو، میری امت کی پہچان ایسی ہو کہ دور سے پہچانی جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جا رہے ہیں. اور مقصود کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا تم ان راستوں پر چل پڑو جن پر چل کر کے تم سے گناہ کیے نہ جا سکیں. ایسے لباس کے اندر رہو کہ اگر سینما میں ٹکٹ لینے کے لیے جاؤ تو سینما والا بھی کہے کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو مولوی صاحب، یہ سینما گھر ہے، یہ کوئی مسجد نہیں. اور اگر شراب خانے پر، مے خانے پر کھڑے ہو جاؤ تو مے خانے والا کہے مولوی صاحب شرم نہیں آتی ہے، اگر یہاں آئے تھے تو یہاں کا لباس پہن کر آتے. شیطان نے وہ لباس اتروا دیا، وہ دیواریں توڑ دی، وہ حدیں توڑ دی، کہا جاؤ آپ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، تم کو کوئی روکنے والا نہیں. سینما میں جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا، شراب خانے میں جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا، جس گندی سے گندی حرکت میں اتر جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا. اور ٹائم ہو گیا میرے ایمانی بھائیوں، یہ انتہائی اہم مضمون تھا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہ کما یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد. پھر اللہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، تین مرتبہ ایک ہی مضمون کو کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے سنو غور سے، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو کہیں بدو نہ بنا دے، تم کو فتنے میں ڈال نہ دے. جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے بیوقوف بنایا، اخرجکم، اس کو اس نے جنت سے نکالا، وینزع عنہما لباسہما، اور اس نے ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے، کہیں تمہارے کپڑے نہ شیطان چھین لے. ہائے ہائے. اور مختلف ناموں پر کپڑے چھینے گئے. ایک تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام ہے رب کاسیات عاریات. فرمایا وقت آنے والا ہے بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری مائیں، بہت ساری بہنیں کپڑا پہنیں گی مگر اندر سے ننگی ہوں گی. کپڑا رب کاسیات عاریات، کپڑا پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی. صحابہ سے عرض کیا گیا کہ ننگی ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا ایک مطلب یہ کہ ایسے ٹائٹ کپڑے پہنے گی کہ ایک ایک عضو نظر آئے گا تو وہ بھی ننگی. اور فرمایا اگر اتنے پتلے کپڑے پہنے کہ جس کے اندر جسم نظر آئے تو اس کا مطلب وہ بھی ننگی. رب کاسیات عاریات، کتنی کپڑے پہننے والی ہیں جو ننگی نظر آئیں گی، حقیقت میں ننگی ہیں حالانکہ لگتا ہے کہ کپڑے پہنی. ایک تو یہ طریقہ تھا، اور ایک دوسرا طریقہ جہالت کا تھا کہ بھائی اصل میں لباس کس لیے پہننا ہے؟ اندر تقوی ہونا چاہیے، اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے. یہ ابو جہل کا فلسفہ تھا. وہ دائیں بائیں کے رہنے والے دیہاتوں کو بدو بناتا تھا، ان کو بیوقوف بناتا، ان کو کہا کرتا تھا کہ جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں وہ کپڑے لگا کر کے تم اللہ کے گھر کا طواف کرو، تم کو شرم نہیں آئے گی؟ تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا یہ کپڑے اتار دو، ننگے ہو کر کے طواف کرو. اوہو قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. آپ ان سے پوچھئے قل من حرم زینۃ اللہ، یہ لباس اللہ کی زینت ہے، کس نے اس کو حرام کیا؟ کس نے کہا کہ مذہب کے کام کرنے والے ننگے ہوتے ہیں؟ اور آپ اگر دور چلے جائیں ذرا اپنے ذہنوں کو گھمائیں، آج جتنے دھارمک لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پورے ننگے تو پورے دھارمی اور آدھے ننگے تو آدھے دھارمی. یہ وہیں کا فلسفہ ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی. فرمایا نہ، یہ آخری دین آ چکا ہے. اس میں کپڑے تو وہ چیز ہیں جو شیطان نے سب سے پہلے تمہارے اترائے تھے. اور اس مضمون کو میں ادھورا رکھتا ہوں. آگے چلیے سورہ احزاب کے اندر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چاہا کیا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے راستے پر چلیں کہ جہاں چل کر کے گناہ کر نہ سکیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ماحول بناؤں. آج ہی 2 بزرگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ ہماری اولاد بھی حافظ ہو، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں پر چلیں، لیکن مفتی صاحب کیا بتائیں باہر کا ماحول ایسا ہے کہ چلنے دیتا نہیں ہے. وہ ہمارے پاؤں میں رسے ڈال دیتا ہے، زنجیریں ڈالتا ہے، کھینچ لیتا ہے. یہی تو شیطان کا راستہ ہے، یہی شیطان کا راستہ. دیکھیے اللہ کا کیا راستہ ہے. فرمایا سب سے پہلے ایمان والی بیٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں کے اندر رہو
اور اگر باہر جانا ہو تو فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، پھر جہالت کی دور کی طرح بن ٹھن کر کے نہ نکلو۔ خیر کلوز کرتا ہوں اس مضمون کو، آخر میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، پیارے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، ونساء المؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی بیٹیوں سے فرمائیے، بہنوں سے فرمائیے، عورتوں سے فرمائیے، کیا فرمائیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے باہر نکلنا ہی پڑے، ان کو کوئی مجبوری ہو تو اپنے چہروں کے اوپر اپنے چادروں کا ایک کنارہ ڈال لیں، بڑی چادر کا۔ یہ کس لیے ڈالنا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفنا، اور یہ مضمون میں نے بہت جگہ سنایا، میں پوچھتا ہوں لوگوں کو کہ بولو ہمارے ذہن میں کیا خیال ہے کہ برقع کس لیے اوڑھا جاتا ہے، پردہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ بولو بھائی جواب دو نا آپ بھی۔ یہ تو آپ فرما رہے پہچانی جائے، ورنہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ تاکہ پہچان نہ ہو، لوگ کہتے ہیں پردہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ کون جا رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ اس لیے ہے یعرفنا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ کس چیز کی پہچان ہونی ہے؟ چہرہ تو چھپ گیا، اور جب چہرہ چھپ گیا تو پہچانی تو نہیں جائیں گی، پھر کس چیز کی پہچان ہو؟ فرمایا اس چیز کی پہچان ہو جائے کہ یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، عائشہ صدیقہ کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین جا رہی ہیں۔ جب ان کی پہچان ہوگی ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب ان کی پہچان ہوگی پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکے گا، کوئی ان پر تالیاں نہیں بجا سکے گا، پھر وہ حادثہ نہیں رونما ہوگا جس کے لیے لوگوں نے احتجاج کی۔ ہائے بدقسمتی اس پر تو احتجاج کی، مگر اپنا جو جنازہ نکل رہا ہے، جو ملت کا جنازہ نکل رہا ہے، جو ماؤں کے دوپٹے تھن گئے، جو بہنوں کے آنچل چھن گئے، جو بیٹیوں کی اوڑھنیاں اڑ گئی، اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر رہا ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اگر پہچان لی جائیں تو کوئی تکلیف نہیں دے گا، فرمایا نہیں دے سکتا ہے۔ اگر پہچانی گئیں کہ یہ ملت کی بہنیں ہیں اور پھر ان کو تو کوئی تکلیف دے، فرمایا پھر ایک بیٹی کو کوئی اگر تالی بجائے، سیٹی بجائے، اس کے کپڑے چھینے، اس کے کپڑے کھینچے، کسی ایک بیٹی کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اس اکیلی کو نہیں چھیڑتا ہے، پھر پوری ملت کو للکارتا ہے، ملت کی غیرت کو للکارتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت کو یہودیوں نے اس کے کپڑے ایسے کھینچ لیے تھے، اس کے اوپر قسم فرمائی، فرمایا جب تک ایمان والوں میں سے ہم میں سے ایک بھی زندہ رہے گا تو اس کی عزت کا، اس کی عفت کا ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے، ہاں ہم سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو بات دوسری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون، اگر باز نہیں آئے اس کے باوجود بھی منافق لوگ تو پھر کیا ہوگا؟ ملعونین اینما ثقفوا قتلوا، پھر جہاں پائے جائیں گے وہاں ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ پھر ایسے کمینوں کو کوئی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں، کسی دھرم کی تعلیم نہیں کہ کسی کی بیٹی کو چھیڑا جائے، اس کے باوجود کہ اس کی پہچان ہو۔ لیکن ہائے بدقسمتی، یہ سب کچھ ہم بھول گئے، ہماری پہچان ہی کھو گئے، ہماری پہچان ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا اپنی پہچان رکھنا، اپنا لباس رکھنا، دور سے پہچانے جاؤ، اور شیطان نے ہماری پہچان ہی ختم کر دی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو، اے آدم کی اولاد، ہر وقت میں اپنے کپڑوں کا دھیان رکھو، تمہاری پہچان ہونی چاہیے، پتہ چلے، آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے۔ ارے قرآن چلا چلا کر کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لباس ہے کہاں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ بڑے مکار ہیں، یعبد اللہ علی حرف، کہتے ہیں اللہ کو مان لیا لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر بیٹھ کر کے، واپسی کے راستے کھلے چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اگر گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کون سے کوئی پکے سچے مسلمان ہیں، ہم کون سے کوئی فنڈامنٹلسٹ، ہم کون سے کوئی بنیاد پرست قسم کے لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی، جاتے مسجد میں بھی جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، دونوں طرف خوش رہے صیاد بھی اور باغباں بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ فرمایا پھر اگر ان کی دنیا بھی چلتی رہے، دین بھی چلتا رہے تو خوش، اور اگر دنیا نہ چلے دین کے ساتھ ساتھ میں تو کہتے ہیں کہ دین تجھے سلام،
اور جب یہ دین کو سلام کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد، ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑی خسران، اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ دنیا بھی لٹ گئی اور دین بھی لٹ گیا، آخرت بھی لٹ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔